الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اکثر و بیشتر میرے پاس مریض آتے ہیں شوگر کے حوالے سے، تو شوگر کا روحانی علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اور یونانی علاج بھی بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو شوگر ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو بعض اوقات ناکارہ کر دیتا ہے، جسم میں کمزوری، نقاہت، گھبراہٹ، بے چینی، یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور شوگر کے مریض اکثر و بیشتر کھانوں میں ہی پرہیز کرتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرنی چاہیے، کھانا پینا چاہیے بندے کو۔ جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان کے پیٹ میں کچھ ہوگا تو بیماری سے مقابلہ کرے گا، اور پیٹ میں اگر کچھ نہیں ہوگا تو بیماری سے کیسے مقابلہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، پرہیز کرنی چاہیے بندے کو، پرہیز بھی ضروری ہے، لیکن ایسی پرہیز بھی نہ ہو کہ انسان بالکل کھانے پینے سے ہی چلا جائے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان کھائے پیے لیکن اعتدال کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کا روحانی علاج سب سے پہلے بتاؤں شوگر کا، کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان کو مرض ہو، تکلیف ہو، شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ کوئی بندہ آپ کو شفا، کوئی ڈاکٹر، حکیم، طبیب، پیر آپ کو شفا نہیں دے سکتا جب تک اس مالک کی مرضی نہیں ہوگی، اس کی منشا نہیں ہوگی۔ جب اس کی منشا، اس کی مرضی شامل حال ہو جائے تو انسان کو مٹی بھی شفا دے دیتی ہے، پتا بھی شفا دے دیتا ہے، چھوٹی سی معمولی سی دوائی بھی شفا دے دیتی ہے۔ اور اس کی طرف سے شفا نہ ہو تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا حکیم، طبیب بھی اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو مختصر یہ، اگر آپ شوگر کے موذی مرض کے اندر مبتلا ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ رب کریم سے جوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع اللہ، جتنا آپ کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا، سب سے بڑی بات ہے آپ کو سکون قلب محسوس ہوگا۔ اور انسان کے دل کے اندر جب سکون آتا ہے تو بندہ ہر بیماری سے مقابلہ کر لیتا ہے۔ سکون آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کا رسول راضی ہوگا، اور انسان کی اپنی قبر اچھی ہوگی اور انسان کی اپنی دنیا اچھی ہوگی۔ انسان کا ظاہر بھی سکون میں آ جائے گا، انسان کا باطن بھی سکون میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے نماز کی پابندی، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کے بعد جب نماز پڑھ چکے ہیں، پوری نماز سے فارغ ہو جائیں، تو اس کے بعد مختصر سا عمل 41 مرتبہ آپ نے سورہ قریش، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ پوری آپ نے پڑھنی ہے، 30 سپارے کے اندر ہے۔ سورہ قریش 41 مرتبہ، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے دل پر زور سے پھونک مارنی ہے، اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے بدن پہ آپ نے پھیر دینا ہے، اور پھر تصور یہ کرنا ہے کہ آپ سے یہ مرض دور ہو رہا ہے اور آپ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے ذہن، اپنے دل، اپنے دماغ میں یہ بٹھا کے رکھنی ہے کہ اگر آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں شفا ہے۔ سراب اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے قرآن، کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا کہ جس کی شفا قرآن میں نہ رکھی ہو۔ تو قرآن کے اندر شفا ہے، یہ سراپا شفا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں تو یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ مجھے شفا دے گا، کیونکہ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور جستجو بھی اللہ سے کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس موذی مرض سے نجات دے۔ تو جب انسان خلوص دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب کریم فرماتا ہے میں تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری ظاہری صورت کو بھی نہیں دیکھتا، میں تمہارے باطن کو دیکھتا ہوں کہ تم کس نیت سے پڑھ رہے ہو، کس ارادے سے پڑھ رہے ہو، اور تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اندر کے حال جانتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں، تصوف کی جو مشق کراتے ہیں، تصوف کیا ہے؟ سراپا خلوص ہے، تصوف کے اندر خلوص سکھایا جاتا ہے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ارادہ، نیت، اللہ کی رضا، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کا یقین ہے، کامل ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ رب کریم اس کلام کی برکت سے شفا عطا کرے گا۔ پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اس کا دوسرا علاج یونانی طریقے سے کہ آپ ایک چھوٹا سا مٹکا لیں پانی کا، جس کے گھڑا بھی کہتے ہیں، مٹکا بھی کہتے ہیں، چھوٹا ہو، درمیانے سائز کا ہو، اس کو لے لیں، اس پہ پانی ڈال دیں، پانی سے بھر دیں اس کو،
بھرنے سے مراد تھوڑا سا کم پانی، ٹھیک ہے، سر تک نہ لے کے جائیں، تھوڑا سا پونا مٹکا بھر دیں اس کو، اور اس کے اندر 4 چیزیں ڈال دیں، 4 چیزیں۔ پہلی چیز کیا، لکھ لیں تاکہ آپ کو ذہن میں رہے، آپ کو یاد رہے کہ میں نے کیا کہا تھا۔ پہلا پاپڑا، چرائتا، کرائتا، چرائتا، کرائتا، پاپڑا، مستارا، یہ 4 چیزیں میکسیمم برابر برابر لے لیں۔ پنساری دکان پہ چلے 50 روپے کی لے لیں، 200 روپے کی دوائی، ٹوٹل اونلی 200 روپیز، 200 روپے کی دوائی آپ مارکیٹ سے خریدیں گے، 50 روپے کا ایک پیکج اسے بنوا لیں گے، 50 کا پاپڑا دے دیں، 50 کا مستارا دے دیں، 50 کا چرائتا دے دیں، 50 کا کرائتا دے دیں۔ اچھا برابر ہو، مطلب برابر برابر ہو، یہ سب چیزیں زیادہ یا کم نہیں چاہیے، جو دیکھیں کم اس کو برابر بیلنس میں لے آئیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل 200 روپے کی دوائی لے لیں، اور اس کے بعد اس کو ثابت صفائی کر لیں، تھوڑی سی مٹی وٹی نکال کے صاف ستھرا کر کے اس کو پانی کے اس مٹکے میں ڈال دیں، اس کو ڈال دیں، ایک دن اس کو چھوڑ دیں، دوسرے دن سے آپ نے اس کو ہلا جلا کے اس کو آپ نے پینا ہے، ٹھیک ہے۔ نہار وہ صبح اٹھے تو پی لیں اس کو، شام کو سوتے ہوئے پی لیں، یا روزانہ 1 گلاس پی لیں۔ پانی اس کا پینا ہے، اس میں 1 گلاس پانی نکالیں، دوسرا گلاس ڈال دیں، اس میں پانی کم نہیں ہونا چاہیے، پانی اس میں پراپر رہنا چاہیے، اور پانی کا 1 گلاس نکالیں، اس میں 1 گلاس مزید ایڈ کر دیں، اور اس پانی اس میں کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ آپ پیتے رہیں گے، جب وہ گھڑا بدبو مار دے تو اس کو ضائع کر دیں، وہ پھر قابل استعمال نہیں۔ لیکن جب تک اس سے بدبو نہیں آ رہی، جو ایسی بدبو جو ناقابل برداشت، تو اگر جب تک بدبو نہ مارے، جب تک آپ اس کو پیتے رہیں گے، اس کو پیتے رہیں، انشاءاللہ شفا میرے رب نے دینی ہے، شفا اسی کے پاس ہے۔ آپ یہ کریں گے تو آپ جسم میں ایکٹیویٹی پیدا ہوگی، انرجی پیدا ہوگی، کیلشیم پیدا ہوگی، شوگر کا خاتمہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی اعتدال میں آ جائے گی۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ہر اس موذی مرض سے بچائے جس سے انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ہر اس موذی مرض سے بچائے کہ جس سے انسان لاغر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کا سکون عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔